بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا، اس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ تو اللہ کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کر رہے تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا ڈالا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو کہ اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم سونے چاندی کے بنے اس بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سربہ سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ جب 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر واپس آئے اور تورات شریف لے کر تشریف لائے، تو قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھ کر آپ علیہ السلام پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے، کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ علماء دین کو کبھی بھی اپنی قوم کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ان کو دین کے معاملات بتاتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر 40 دن میں ساری قوم کو گمراہ کر دیا، اسی طرح اگر علماء اپنی قوم کی طرف سے غافل ہو گئے تو بے دین لوگ موقع سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔